بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس سلسلے میں پچھلے درس میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اسی سے مزید متعلقہ باتیں آج کے اس دوسرے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہم نے آخری بات جو پڑھی ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، جو انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن امام ربیعہ ابن ابو عبد الرحمن رو رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، مصیبت نہیں آئی ہے، لیکن ایسے لوگوں سے مسئلہ فتویٰ پوچھا جا رہا ہے جو لوگ علم والے نہیں ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے امت کے ائمہ اسلاف کے، چوٹی کے ائمہ کے یہاں یہ مسئلہ اہم تھا، خطرناک تھا، فتویٰ جاہلوں سے پوچھا جانا، نااہلوں سے فتویٰ پوچھا جانا ایک مصیبت تھا ان کے یہاں۔ اور ہم لوگ جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں وہ یہی پڑھ رہے ہیں کہ فتوے کے سلسلے میں علمی دعوے داری، علمی خیانت کے نمونے، اور یہ پہلا ہے یہ عنوان فتوے کے باب میں علمی خیانت۔ آگے لکھتے ہیں مصنف، صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری لکھا ہوا ہے، یہ روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے، سنن کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے لیکن صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ یہ چونکہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، امام شاطبی نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، ظاہر ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قبل الساعۃ سنون خداعا سنون خداعا یصدق فیہن الکاذب ویکذب فیہن الصادق ویخون فیہن الامین ویؤتمن فیہن الخائن وینطق فیہن الرویبضۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے دھوکے والے سال آئیں گے، قیامت سے پہلے دھوکے والے سال آئیں گے، ان میں جھوٹے کو سچا مانا جائے گا، یہی دھوکہ ہے کہ ہے جھوٹا لیکن اسے سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھٹلایا جائے گا، جو سچا ہوگا اسے جھوٹا قرار دیا جائے گا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والا، اور خیانت کرنے والے کو امانت دار مانا جائے گا، اور ان میں رویبضہ بولے گا، ینطق بولے گا، بات کرے گا۔ اب اس میں جو چار باتیں، 4-5 جملے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، یہ کس قدر اہم ہیں۔ اس میں یہ جو پہلا جو جملہ ہے یہ سارے جملوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، دھوکے والے سال آئیں گے، اور صاف کیا کہا، امانت دار کو خائن، خائن کو امانت دار، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا۔ یہ مسئلہ، یہ حدیث کے 4 جملے بھی ہم سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں ہمارے موضوع سے، وہ آخری جملہ تو ہے ہی اس موضوع کے لیے سب سے بنیادی ٹکڑا، لیکن یہ 4 جملے بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سچ اور جھوٹ، اور ایسے ہی امانت اور خیانت، ان چیزوں کا تعلق صرف اور صرف دنیا داری میں نہیں ہے، بلکہ دنیا سے پہلے علم اور دین کے اندر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے عرب کے لوگ، مکے کے لوگ، قریش کے لوگ امین اور صادق کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ الصادق الامین، جاء الصادق الامین، سچا امانت دار آدمی آ گیا۔ پھر یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت اور امانت داری، اسی کا اثر یہ رہا کہ ہر مشورے میں، ہر پنچایت میں اللہ کے نبی کو بلاتے تھے، اتنا زیادہ اعتماد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی بلایا مکے والوں نے، قریش کے لوگوں نے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا
اور حجر اسود کو منتقل کرنے کا وقت آیا تب بھی یہ مسئلہ آیا کہ جھگڑا حل کیسے ہوگا. حجر اسود مقدس پتھر ہے، ایک آدمی کوئی اگر اس کو ہاتھ میں لے کر کے اٹھا لے رکھ دے تو ساری برکت تو اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی. تو بقیہ لوگوں کا کیا حق نہیں ہے؟ سب کا حق ہے. تو اس مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ بڑا جھگڑا. انہوں نے حل بتایا. واقعہ سب جانتے ہیں سیرت میں کہ صبح سب سے پہلے جو آئے گا اس کے فیصلے پر ہم سب راضی ہو جائیں گے. فیصلہ سوچ لیا امانت داری صداقت کی بنیاد پر، اور سب سے پہلے خود پہنچ گئے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود پہنچ گئے. اب ہوا یہ کہ جب لوگ پہنچے سوچ کر کے کہ پہلے میں آ رہا ہوں، دیکھا اللہ کے نبی پہلے سے پہنچے. جیسے نظر پڑی جگہ پر کہا الصادق الامین قبلا، ہم سے پہلے صادق اور امین آ گئے. تو مسئلہ حل ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا چادر لے کر کے آؤ، اور اس نے حجر اسود کو رکھ دیا. کہا جتنے قبیلے کے لوگ ہیں سب لوگ ہاتھ لگا کر کے چادر کو اٹھائیں منتقل کر دیں، اور پھر اس کو جگہ پر لے کر رکھا تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے لگا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبیاں سچائی اور امین. یہاں دیکھیے حدیث کے اندر 4 جملے اسی سے متعلق. اب اللہ کے نبی امین تھے، صادق تھے. عرب کے لوگ ان کو امین اور صادق مانتے تھے. جیسے نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پر رکھا گیا اور آپ نے توحید کا پیغام امت کے سامنے پیش کیا، انہی لوگوں نے جو آپ کو صادق کہتے تھے آپ کو کاذب کہنے لگے. آپ کو سچا کہنے والے وہی آپ کو جھوٹا کہنے لگے، اور آپ کو امانت دار کہنے والے لوگ آپ کو خائن کہنے لگے، بددیانت کہنے لگے. معاملہ کہاں ہے؟ امانت اور خیانت اور سچائی اور جھوٹ کا تعلق صرف اور صرف روپے پیسے کے دینے لینے سے نہیں ہے. اس کا سب سے پہلے اگر کسی چیز سے تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کے اصل دین سے. توحید امانت، شرک خیانت، سنت امانت، بدعت خیانت ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ سلف کی دلیلیں موجود ہیں. امام مالک نے کہا تھا جو شخص کوئی چیز دین میں نئی نکالے اور اس کے بارے میں کہے کہ یہ اچھی چیز ہے، ایک بدعت نکالے اور اس کو کیا کہے بڑی اچھی چیز ہے، فقد زعم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، تو سمجھ لو کہ وہ یہ گمان کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا. دیکھا آپ نے خیانت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو امانت اور خیانت، سچائی جھوٹ کا پہلے تعلق جو ہے وہ اللہ کی توحید سے ہے. توحید امانت ہے، سچائی توحید امانت ہے اور سچائی ہے. سچائی صدقا من قلبہ، اللہ کے نبی من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اپنے دل کی سچائی سے، سچے دل سے جس نے کہا. تو سچائی روپے پیسے مال دولت قرض اور اس کے علاوہ کیا نام ہے عاریہ اجارہ، اس میں تو بعد میں، پہلے اللہ کی توحید اور اللہ کے نبی کی سنت کی راہ سے جس کو منہج ہم کہہ رہے ہیں اس سے اس کا گہرا تعلق ہے. تو علم بھی امانت ہے. قرآن سنت کا علم کیا ہے؟ امانت ہے. اس میں کسی بھی طرح کی خرد برد، کمی، غلط تفسیر، غلط تشریح یا اس کے معانی کو سلف امت کے سمجھنے کے مطابق سمجھنے کے بجائے عقل، ہوس، خواہشات، فرقہ بندی، ان تمام کے پیچھے چل چل کر کے الگ الگ ہدف اور ٹارگٹ پر زندگی گزارنے والے اور اس کے لیے کام کرنے والوں کو اور ان کی باتوں کی روشنی میں اگر اس کو برتنا شروع کر دیا جائے تو یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، امانت میں خیانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی. تو امانت اور سچائی، تو ابھی جب تک امانت اور سچائی تھی تب تک مسئلہ آسان تھا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آگے مستقبل میں دھوکے والے سال آنے والے ہیں. اب جب امین کو امین سمجھا جائے گا تو بہت مسئلہ آسان ہے، امانت دار آدمی کبھی خیانت نہیں کرے گا. لیکن اگر ایک امانت دار کو خائن سمجھ لیا جائے تو امانت سے محروم ہو جائیں گے لوگ، اور خائن کو امانت دار سمجھ لیں تو بہت بڑا خسارہ کر لیں گے اپنے لیے. سچے کو جھوٹا اگر بنا دیا جائے تو ایک سچا آدمی غیر معتبر ہو جائے،
اور جھوٹے کو سچا بنا لیا جائے تو سب لوگوں کو دھوکہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دھوکے والے سال ہوں گے جو مستقبل میں آنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دنیا، پیسے، دولت، قرض، اس سے پہلے آپ اس کو اللہ کے اس دین کی امانت اور سچائی سے آپ اس کو جوڑ کے سمجھیں۔ سچے علماء کو لوگ سچے علماء نہیں سمجھتے، سچے علماء کو سچے علماء نہیں سمجھتے، اور غیر سچے علماء کو سچا بنا رکھا ہے۔ امانت دار علماء کو امانت دار نہیں سمجھتے، انہیں خائن سمجھتے ہیں، اور خائنوں کو امانت دار سمجھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنی بدعات کا چلن چل رہا ہے۔ کیا یہ امانت دار لوگ ہیں؟ خائن ہے کہ نہیں خائن ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اپنے آپ۔ اس کے بعد اخیر میں کیا فرمایا؟ وَيَنْتِقُ فِيهِنَّ الرُّوَيْبِضَةُ۔ یہ ہے اصل میں اپنا خاص لفظ جس کے لیے یہاں پر اس بات کو، اس حدیث کو یہاں پر نقل کیا ہے مصنف نے۔ رویبضہ بولے گا، ایسا آدمی ہے رویبضہ جو بولے گا جسے نہیں بولنا چاہیے، اسے خاموش رہنا چاہیے۔ اگر یہ آدمی جو اہل نہیں ہے، نااہل ہے، نااہل آدمی اگر خاموش رہے تو بہت ساری مشکلوں سے خود بھی نجات پا لے گا اور امت کو بھی بہت ساری مصیبتوں میں پڑنے سے بچا لے گا۔ لیکن افسوس یہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو نہیں بولنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ بعض اسلاف نے کیا کہا؟ لو سکت من لا يعلم لسقط الخلاف۔ اگر جاہل آدمی چپ رہے تو اختلاف ہی نہیں ہوگا۔ جاہل آدمی چپ ہو جائے، نہ بولے، تو اختلاف کی جڑی ختم ہو جائے گی، اختلاف ہی ساقط ہو جائے گا، ہوگا ہی نہیں اختلاف، ہوگا تو یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جاہل آدمی بولتا ہے، بے علم آدمی بولتا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جتنا بے علم ہے اتنا زیادہ بولتا ہے، اس لیے کہ علم اس کو روکتا ہے، اس کو کنٹرول میں لاتا ہے، اس کو دائرے میں رکھتا ہے، کیا بولنا ہے، کب بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، صحیح بولنا، غلط بولوں گا تو جواب دہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے۔ یہ علم ہی سے کنٹرول میں آتا، اور جب علم نہیں ہے تو پھر زیادہ بولے گا، زیادہ بولے گا، حتیٰ کہ ان کے خلاف بھی بولے گا جو علم کے امانت دار ہیں، علم کے امینوں کے خلاف بھی بات کرے گا۔ تو یہ چیز ہمیشہ سے رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم نے اس سے پہلے غالباً ذکر کیا تھا کہ زاہد کوثری نے کتاب لکھی، اور کتاب میں 236 لوگوں سے زیادہ پر اس نے نقد کیا، جرح کیا، اور کافر، فاسق، ضال، مضل، گمراہ، بدعتی، اور کیا کیا نہیں کہا۔ جتنے الفاظ اوچھے اور سطحی قسم کے ہو سکتے تھے سب استعمال کیے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ شروع کہاں سے کیا؟ صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، اور اس کے علاوہ دیگر امت شریعت کے علوم کے علماء، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، حافظ ذہبی، مطلب کسی کو نہیں، مطلب 236 شخصیات پر نقد کیا اس آدمی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم صحابہ سے لے کر کے سب پر نقد کر رہے ہو؟ یہ حالت ہوتی ہے۔ اور اس شخص کی کتاب کی رد میں، تردید میں، وقت کے ایک چوٹی کے امام اور عالم، یمن کے امام اور محدث کہلائے جانے والے امام علامہ مقبل بن ہادی الوادعی الیمانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی، التنکیل بما فی تأنیب الکوثری من الاباطیل، اور بھی کتاب لکھی۔ اس کا ایک مقدمہ مستقل لکھا طلیعۃ التنکیل کے نام سے، اور اس کے بعد مستقل 2 موٹی جلدیں مستقل لکھی تانیب کوثری کے اندر، جتنی بکواس فضول کیا سب کا جواب دیا ہے۔ تو بہرحال جاہل جو ہے وہ زیادہ بولتا ہے، اس لیے کہ اسے جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ جس کے پاس علم اسے احساس سے کم بولتا ہے۔ ابھی آگے باتیں آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اچھا، کہتے ہیں علماء نے کہا کہ رویبضہ وہ پست اور حقیر آدمی ہے جو عوام الناس کے مسائل میں گفتگو کرے۔ کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تم پوری امت کے مسئلے کے حل کرنے کی بات کرتے، کوئی حیثیت، سطحی قسم کا حقیر آدمی۔ اللہ کے نبی نے کہیں فرمایا احمق آدمی،
کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا التافہ، گیا گزرا آدمی، کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے السفیہ کا لفظ استعمال کیا، بیوقوف، نادان آدمی، جاہل آدمی، یہ ساری باتیں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آئے ہیں۔ تو عوام الناس کے مسائل میں گفتگو کرے، یعنی گویا وہ عوام الناس کے مسائل میں بولنے کا اہل نہ ہوگا پھر بھی بات کرے گا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسئلہ یہ ہے نا، آج معیار پیمانے بدل گئے، یہ دھوکے پر میں بات کر رہا ہوں ابھی، سنون خداعن یا سنون خداعہ، مختلف الفاظ ہیں روایتوں کے۔ عجیب مسئلہ تو یہ ہے کہ نااہلی اس قدر عام ہے کہ یہ فیصلہ بھی کوئی نہیں کر پاتا ہے کہ کس کو بولنا چاہیے۔ بھئی اگر علم کا مسئلہ ہے تو میں کتنا بھی دولت مند ہوں، مجھے حق نہیں پہنچتا بات کرنے کا، کیونکہ میری دولت سے متعلق مسئلہ نہیں ہے۔ میں بہت بڑے منصب پر فائز ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بات کرنے کا حق ہے، میں جو چاہوں بولوں، بھئی مجھے نہیں حق پہنچتا، گرچہ وہ منصب میرا بہت اونچا ہے لیکن اس منصب کا موضوع نہیں ہے یہ۔ کسی کی شہرت بہت زیادہ ہے، وہ سمجھتا ہے مجھے بولنا چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بولنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یا ایک بات تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں تو بعض ایسے لوگ بھی سماج میں رہتے ہیں جن کی غنڈہ گردی چلتی ہے، یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ زیادہ استعمال میں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب وہ ذرا سا یعنی تیکھے مزاج کا ہے، جلی کٹی سنا دیتا ہے، لوگ اسے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو بلاتے ہیں وہ بات کرے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہوں گا بولوں گا اور میری بات مانی جائے گی۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ کوئی معیار اور کوئی پیمانہ باقی نہیں بچا ہے۔ آج کسی کا جھگڑا ہو جائے، وراثت کے مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، کس کو کیا ملنا چاہیے کس کو کیا نہیں ملنا چاہیے، جھگڑا ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی، جھگڑا ہو گیا میاں بیوی میں، خلا کی نوبت آ گئی، اور کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا، تو پنچایت ہوتی کس کو بلا کے لاتے ہیں معلوم آپ کو؟ بھئی شریعت کے مسئلے میں فیصلہ کرنا ہے تو آپ کے عہدے کا کیا تعلق ہے یہاں، آپ کے پیسے کا کیا تعلق ہے یہاں، آپ کی شہرت کا کیا تعلق ہے یہاں، آپ کی طاقت اور قوت یا جو آپ کی دبنگئی ہے اس کی کیا ضرورت ہے یہاں؟ وہ مسئلہ اس سے متعلق نہیں ہے، یہ مسئلہ علم کا ہے۔ اس پنچایت میں صاحب علم کو بلاؤ، وہ بتائے کہ حلال حرام کیا ہے، وہ رہنمائی کرے۔ یہ دینی مسائل کی پنچایت میں بھی یہ نااہل لوگ گھسپیٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث میں ایک تو یہ کہ دھوکے والے سال، دوسرے یہ آخری جملہ روئے بیضا بولے گا، یہ سب روئے بیضا ہیں، کیونکہ کیا الرجل التافہ، معمولی آدمی، پست آدمی، احمق آدمی، ناسمجھ آدمی، دنیا میں کتنا بھی وہ دولت مند ہوگا لیکن دین و شریعت حلال و حرام میں امت کے لیے کسی مسئلے میں اسٹینڈ لینا ہے، موقف کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ ISIS کا فتنہ آ گیا، داعش کا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہر آدمی اپنی اپنی زبان کھول رہا ہے، قلم کھول رہا ہے۔ آپ کا کیا دخل ہے بھائی اس سے؟ آپ کا میدان نہیں، آپ کو اس کا علم نہیں، کیوں بات کرتے ہیں آپ؟ یہ روئے بیضا ہے کہ نہیں؟ کم علم، بے علم، دین سے نسبت رکھنے والے بھی لیکن جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ آدمی اس میں بات کرتا ہے، امت کی رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا دخل ہے؟ ابھی مہاماری کورونا کے حالات آئے، اس میں بہت ساری شریعت کے مسائل کا تعلق تھا، اس سارے مسئلے اہل علم سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کن لوگوں نے بات کرنا شروع کیا؟ روئے بیضا نے بات کرنا شروع کر دیا۔ ابو بکر بغدادی کا فتنہ جب آیا، وہی داعش کی بات چل رہی ہے، یعنی اس کا اپنا مسئلہ آیا کہ اس کو خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین ماننے کی نوبت آ گئی، لوگوں نے جھٹ سے اعلان کر دیا کہ جو ہے وہ ایسا ہے ویسا ہے اور مسلمانوں کا امیر ہے۔ کیا ہے سبھی؟ وَيَتَكَلَّمُ فِيهِنَّ الرُّوَيْبِضَةُ، ان دھوکے والے سالوں میں روئے بیضا نااہل آدمی بات کرے گا۔ وہ اپنے میدان کا کتنا بھی اونچا ہو سکتا ہے لیکن اس میدان میں وہ تافہ، حقیر، سفیہ، احمق آدمی ہے، نہ سمجھ آدمی ہے، اس کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ بات کرے۔ تو یہ ایک بہت عجیب و غریب المیہ ہے دنیا کا، سماج کا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول دیکھیں، قد علمت متى يهلك الناس اذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير واذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير
فاہتدیا، عظیم الشان قول ہے۔ چھوٹے بڑے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو بولنا ہے کس کو نہیں بولنا ہے۔ کہتے ہیں میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگ ہلاک کب ہو جائیں گے، لوگوں کی ہلاکت بربادی کب ہوگی، میں جانتا ہوں۔ جانتا ہوں کیا مطلب؟ ایسا نہ کوئی علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی جو قیاسات ہوتے ہیں ظاہر اسباب کے اعتبار سے، علم سبب ہے ہدایت کا، جہالت سبب ہے ضلالت کی، اس اعتبار سے کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کی ہلاکت کب ہوگی، نہیں لوگ کب مٹیں گے برباد ہوں گے، جب فقہ صغیر کی طرف سے آئے، علم کس کی طرف سے آئے؟ چھوٹے کی طرف سے آئے۔ استعصى علیہ الکبیر، تو بڑے کو اسے تسلیم کرنے میں دشواری ہوتی ہے، بڑا اسے تسلیم کرنا نہیں چاہتا، بہت گرانی، بار، مشقت، پریشانی ہوتی ہے۔ وَإِذَا جَاءَ الْفِقْهُ مِنْ قِبَلِ الْكَبِيرِ، اور جب علم فقہ یہ بڑے کی طرف سے آتا ہے، علم آتا ہے، فقہ آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ تابعہ الصغیر، تو چھوٹا اس کی پیروی کر لیتا ہے، فاہتدیا، تو دونوں کے دونوں ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا بڑا عمر کے حساب سے نہیں ہے، عمر کے حساب سے نہیں، علم کے حساب سے ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ چھوٹے کا مطلب عمر میں ہی چھوٹا نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمر کی کمی کے اعتبار سے جو تجربہ اور گہرائی اور ذہانت ہو، جو کیا نام ہے سنجیدگی ہونی چاہیے وہ نہیں رہتی ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن کسی مسئلے کی بابت علم ہونا یہ کافی ہے۔ ضروری ہے کہ وہ علم صحیح علم ہو، جس کے پاس ہو وہ صاحب علم مانا جائے گا، لیکن بقیہ چیزوں میں اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کی سنجیدگی نہیں ہے، اس کے ہاں گرمی ہے، حدت ہے، شدت ہے نا، ایموشن ہے، جذباتیت ہے، نہ جانے کیا کیا، وہ اپنی طبیعت سے اپنی عمر سے مغلوب ہو کر کے بولتا اور لکھتا ہے۔ اس لیے صاف کہتے ہیں کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ لوگ کب ہلاک ہوتے ہیں، جب علم چھوٹے کی طرف سے آئے اور بڑے کے لیے گرانی اور مشقت کا باعث ہو تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب علم بڑے کی طرف سے آئے اور چھوٹا اس کی پیروی کر لے تو دونوں ہدایت یاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھی ہمارے سامنے آیا ہے، پھر لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم من اکابرهم فاذا اخذوه عن اصاغرهم وشرارهم هلكوا، لوگ ہمیشہ مسلسل خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک علم کس سے لیں گے؟ من اکابرهم، اپنے بڑوں سے لیں گے، اپنے بڑوں سے علم لیں گے۔ فاذا اخذوه عن اصاغرهم وشرارهم، اور جب چھوٹوں سے اور بروں سے علم لیں گے، ہلاکو، تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اب عبداللہ بن عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا؟ متی یہلک الناس، لوگ کب ہلاک ہوں گے میں جانتا ہوں۔ یہ دیکھو، صحابی، دوسرا صحابی، تیسرا، ایک ہی روشنی سے سب نکلے ہیں نا، اس لیے کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا، کوئی ایک ہی طاق کا چراغ ہے جس سے سب کو روشنی ملی ہے، نور نبوت۔ نور نبوت کا مطلب غلط نہیں سمجھ لینا کہ مطلب اللہ کے نبی نور سے ہیں، نور نبوت کا مطلب نبوت جو اللہ کی طرف سے دی گئی، وہ علم جو ہے نا، نبوت ملنے کے بعد جو اللہ وحی کا علم عطا فرماتا، اس کی روشنی، قرآن کی روشنی، سنت کی روشنی۔ تو ایسے توارد ہے کہ ایک صحابی کچھ بولتا ہے، دوسرے صحابی کی جب ہم بات سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی انہی الفاظ، انہی جملوں کو، اسی کی تعبیر کو کھول کر کے بیان کرتا ہے، کیونکہ کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں سے تربیت یافتہ تھے وہیں سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تربیت یافتہ تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں ہلاکت کب ہوگی لوگوں کی میں جانتا ہوں، ایسا ایسا کرتے ہیں تو ہلاکت ہوتی ہے۔ ابن مسعود صاف صاف کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے بڑوں کو، امانت داروں کو چھوڑ دیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ صاف صاف دونوں کی باتیں ایک جیسی ہیں۔ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صغار یعنی چھوٹوں سے کیا مراد ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صغار سے کیا مراد ہے؟ چنانچہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ نے فرمایا اس سے مراد اہل بدعت ہیں، اس سے مراد اہل بدعت ہیں۔ یہ بات حقیقت کے مطابق ہے، کیونکہ اہل بدعت علم میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، علم میں
بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اسی لیے وہ بدعتی بن گئے۔ تو بدعتی بننے سے بچنے کے لیے علم بڑھانے کی ضرورت ہے، اور علم کم ہوگا، علم کی مجلسوں میں کم بیٹھیں گے تو بدعات، خرافات، نفسانی خواہشات یہ ہم پر ضرور حملہ کریں گی۔ اس لیے اس سے نجات پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں علم دین کی مجلسوں کے قلعے میں بند کر لینا ہے تاکہ پورے طور پر سیف اور سیکیور ہو جائیں اور کسی بھی طرح سے خطرہ باقی نہ رہے۔ علامہ باجی یا ابو الولید باجی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اصاغر سے مراد وہ لوگ ہوں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ بلا شبہ ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ علم رہے تو بدعتیں ختم ہوتی ہیں، علم نہ رہے تو بدعتیں بڑھتی ہیں، جنم لیتی ہیں اور بڑھتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیے علامہ باجی کہتے ہیں اس بات کا بھی احتمال ہے، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے اس پر بات کر رہے ہیں۔ کہا تھا نا کہ جب فقہ صغیر کی طرف سے آئے تو کیا ہوتا ہے اور کبیر کی طرف سے آئے تو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں علامہ باجی کی بات ہے، کہتے اس بات کا احتمال ہے، یعنی حدیث میں یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اصاغر سے مراد وہ لوگ ہوں جن کے پاس علم نہیں ہے۔ بلا شبہ لا علم اصاغر ہیں۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ چھوٹوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، حالانکہ ان کی مجلس مشاورت میں ادھیڑ عمر والے اور جوان سال ہر طرح کے علماء صحابہ شریک رہتے تھے۔ تو یہ تو ہے، اس سے کہاں انکار ہے، ہم لوگوں نے پڑھا بھی ہے الحمدللہ کہ علم اگر ہے تو عمر کم بھی ہے تب بھی اس کے علم کا اعتبار ہے۔ اصل میں آج کے علم میں اس وقت کے علم میں فرق ہے۔ اس وقت کا علم نصوص تھا، نصوص۔ اس وقت کہتے ہیں علم حدیث کا جانکار، کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کا حافظ ہے، اس کے معنی کو سمجھنے والا ہے، اس کی تفسیر جاننے والا ہے، یہ ہے۔ آج کیا سمجھا جاتا ہے؟ آج میرے بھائیوں، آج علم کا معنی لفاظی ہے، جو جتنا زیادہ اپنی زبان استعمال کر لے، گھما لے، لوگوں کو ورغلا لے، بہکا لے، اپنے دام فریب میں پھانس لے، الٹے سیدھے شبہات لا کر کے لوگوں کے ذہن خراب کرے، لوگوں کو حق کی راہ دکھانے کے بجائے اس طرح کے عقلانی جھنجھٹوں میں ڈال کر کے ان کو مصروف کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ فرق ہے پہلے والوں میں اور آج کے لوگوں میں۔ ان کا علم حدیث کا عالم ہے، یعنی کیا مطلب؟ اتنی ساری حدیثیں یاد ہیں، اتنی ساری حدیثیں یاد ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی فتویٰ دینا چاہتا ہو تو اسے کم سے کم کتنی حدیثیں معلوم ہونی چاہیے؟ کیا 3 لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو فتویٰ دے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ، اتنے فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ تو کہا پھر کتنی 4 لاکھ میں دے سکتا ہے؟ کہا لا، نہیں دے سکتا ہے۔ کہا 5 لاکھ اگر حدیثیں یاد ہوں تو فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو کہا ارجو، امید کرتا ہوں کہ دے سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حالت تھی۔ تو آج حالت کیا ہے؟ ہر حالت یہ ہے کہ علم کا راستہ ہی لوگ نہیں جانتے، اصاغر کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے، اصاغر سے جڑنا چاہتے ہیں، علم والوں سے جڑنا نہیں چاہتے۔ اور جہاں بھی علم اور علماء کی بات آ رہی، ایک بات ایک دم طے ہے کہ صرف اور صرف علماء کے نام سے جانے جانے والے مقصود نہیں ہیں۔ یہاں قرآن، سنت، صحابہ، سلف کی راہ پر جو چل کر کے علم حاصل ہوتا ہے، اسی کا علم جس کے پاس ہے وہ علماء یہاں پر مراد ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ چھوٹوں سے مشورہ کرتے تھے، حالانکہ مجلس میں بڑے لوگ رہا کرتے تھے ادھیڑ اور جوان عمر کے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اس کے پاس وہ علم ہوتا تھا، عمر کم ہے لیکن علم اس کے پاس موجود ہے۔ ابن عباس موجود ہے، ابن عباس عمر کے حساب سے تو چھوٹے ہیں لیکن نبی کی دعا کی برکتوں سے علم اتنا ہے کہ بہت سارے بڑے صحابہ سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ انہیں دین کا فقیہ بنا دے اور قرآن کریم کا سب سے بڑا مفسر بنا دے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے بھائیوں کس قدر گہرا علم حاصل کیا، وہ سب ان کے طلب علم کی بات بھی ہم جانتے ہیں کہ کتنی جفاکشی سے علم حاصل کیا۔ آج ہمارا حال ہوتا نا، کسی نے اگر 2 لفظ میں تعریف کر دی ہے تو پھر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ عالم علم ہو گیا، بہت اونچے منصب پر پہنچ گئے، آپ پڑھنے وڑھنے کی کہاں ضرورت ہے۔ لیکن دیکھیے نبی کی زبان سے دعا نکلی کہ اللہ ان کو فقیہ بنا دے دین کا، اور تعویل علم تفسیر سکھا دے۔
اس کے بعد ایسے دوڑ دوڑ کے بڑے بڑے صحابہ کے مسجد کے دروازوں پر جا کر کے نہ دھوپ دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ بارش دیکھا، نہ طوفان دیکھا، نہ ریت، نہ مٹی، نہ ہوا، کچھ نہیں دیکھا، بس علم حاصل کرنے کے پیچھے بھاگ گئے۔ آخر وقت بھی آیا جب پوری امت کا مرجع بن گئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے بھائی تفسیر کی جہاں تک بات ہے تو تفسیر ابن عباس کے نام سے باقاعدہ مستقل تفسیر لکھی ہوئی ہے، جو انہوں نے تفسیریں جو بیان کی ہیں اس کو علماء نے جمع کیا ہے۔ ایسے ہی اور بھی کتابیں ہیں، تنویر المقباس فی تفسیر ابن عباس، اس طرح کے عناوین سے بھی، جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم تفسیر کے وہ باریک نکتے اور باریک علم کی گہرائی کے نمونے آپ کو دکھائی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ اسی لیے کرتے تھے کیونکہ عمر ضرور کم ہے لیکن وہ علم کا گہرا ان کے پاس ملکہ اور خزانہ ہے۔ کہتے ہیں تیسری بات، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اصاغر سے مراد وہ لوگ ہوں جن کی کوئی قدر و حیثیت نہ ہو، ہے نا، یعنی اصاغر کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ مراد ہیں جن کی کوئی قدر اور حیثیت نہ ہو۔ کہتے ہیں اور ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب دین و اخلاق اور ادب و مروت کو پس پشت ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے، جن کی کوئی قدر و حیثیت نہ ہو۔ بھئی آدمی کی حیثیت کب جاتی ہے، آدمی کا مقام کب جاتا ہے، آدمی کی عزت کب جاتی ہے، جب دین و اخلاق اور ادب و مروت کو پس پشت ڈال دے کوئی آدمی، نہ دین سمجھے، نہ اخلاق سمجھے، نہ مروت سمجھے، اور نہ دین، ورنہ دین و اخلاق کی پابندی کرنے والے کا معاملہ اونچا اور ان کی قدر و منزلت بلند ہونا ضروری ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی اسی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات جو ان کا قول ہے کہ میں جانتا ہوں کہ لوگ کب ہلاک ہوں گے، اس میں جو آیا ہوا ہے نا صغیر اور کبیر، چھوٹے سے علم، بڑے سے علم، تو یہاں پر یہ 3-4 معنی بتلا رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کی اس روایت کے اندر آخر اصاغر سے یا صغیر سے کیا مراد ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اس تفسیر کی وضاحت اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے ابن وہب نے مقطوع سند کے ساتھ حسن سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں مقطوع سند کسے کہتے ہیں، منقطع نہیں بلکہ مقطوع مطلب تابعی کا قول، مقطوع کا مطلب تابعی کا قول۔ تو کیا ہے، دیکھیے حسن بصری ہی ہے نا، حسن بصری تابعی ہے، ان کا قول دیکھیں اور اسی قول کو پڑھ کر کے ہم ہے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اختتام کریں گے، اس قول کے مطلب اختتام پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، یا پھر امام شاطبی کی بات کو مکمل کر کے ختم کریں گے، آگے تھوڑا سا حصہ باقی ہے۔ صفحہ نمبر 98 پر دیکھیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا ہے، العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق والعامل علی غیر علم یفسد اکثر مما یصلح فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادہ واطلبوا العبادة طلبا لا تضروا بالعلم فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا۔ بڑا ہی عظیم الشان قول، حسن بصری ہے نا، یہ حسن بصری ہیں۔ کیا کہا تھا انہوں نے تو کہا تھا نا کہ گہرے علم والے فتنوں کو آنے سے پہلے بھانپ لیتے ہیں، اور جو لوگ اس مقام پر نہیں ہوتے فتنہ آتا ہے، لپیٹ میں لے لیتا ہے اور چلا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ فتنہ آیا اور دین و ایمان لے گیا۔ تو ابن حسن بصری ابو الحسن حسن البصری کیا فرماتے ہیں، دیکھیے علم کے بغیر عمل کرنے والا، علم کے بغیر عمل کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے غلط راستے پر چلنے والا، جس راستے پر چلنا چاہیے اس راستے پر نہیں چلتا۔ والعامل علی غیر علم یفسد اکثر مما یصلح، یہ اگلا جملہ جو ہے یہ نتیجہ ہے، جو شخص علم کے بغیر عمل کرتا ہے وہ جتنا بھلا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ برا کرتا ہے، جتنا بھلا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ برا کرتا ہے۔ جملے یاد رکھنا،
جتنا بھلا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ برا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے بھلا کرنے والے بھی ہوں، لیکن راستہ برابر نہ ہو تو بھلا جتنا کرتے ہیں اس سے زیادہ برا کرتے ہیں۔ تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ بھئی جو میدان میں علم اور دعوت کا اسٹیج میدان پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 101% غلط ہی کرتے ہیں، ایسا تو ہم نہیں کہتے نا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑا کارنامہ ہے، وہ ایسا کہتے ہیں، ان کا فلاں کام ہے، ان کا فلاں کام ہے، انہوں نے اتنا فلاں کام کر دیا، تو ہم کہاں کہتے ہیں وہ کام نہیں کیا؟ لیکن ہمیں یہ نقطہ سمجھنا ہے کہ العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق والعامل علی غیر علم یفسد اکثر مما یصلح، جتنا بھلا کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ برا کرتا ہے۔ فاطلبوا العلم طلبا لا تضروا بالعبادہ، اس لیے ایسے حاصل کرو، علم ایسے حاصل کرو کہ عبادت کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور عبادت ایسے حاصل کرو کہ علم کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ یعنی ٹھیک ہے، کیونکہ عبادت عمل ہے، عبادت علم پر عمل ہے، تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرے عبادت کو ضائع کر دے، یا عبادت کرے اور علم کو ضائع کر دے، ایسا نہ کرے۔ کیوں ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیا ہوگا نتیجہ؟ فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ حَتَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّةِ محمد، اس لیے کہ کچھ لوگوں نے عبادت حاصل کی، عبادت طلب کی اور علم چھوڑ دیا، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی تلواریں لے کر کے امت محمد کے خلاف نکل کھڑے ہوئے۔ یہ کافر ہے، یہ کیا ہے؟ کافر، اس کی گردن مار دو، یہ فلاں کافر ہے، اس کی گردن مار دو، اس طرح سے بات کیا۔ وَلَوْ طَلَبُوا الْعِلْمَ، آخری جملہ، وَلَوْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لَمْ يَدُلَّهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوا، اگر ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہوتا، کیا کیا ان لوگوں نے کیا؟ یہ کہ عبادت کرنے لگے، علم چھوڑ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ امت محمد کے خلاف تلواریں لے کر کے نکل گئے، یعنی خارجی کہہ کر کے اسے قتل کرنے کے لیے کہنے لگے۔ اور ہوا کیا آخر میں؟ کہتے ہیں اگر یہ علم حاصل کرتے تو علم انہیں اس چیز کی رہنمائی نہیں کرتا جو یہ کر رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں جہالت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اگر علم ہوتا تو یہ لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ یہ ہے، اس سے اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کے بغیر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ اپنی تلواریں لے کر کے نکل جاتے ہیں امت محمد کے خلاف۔ یعنی کیا مطلب؟ خود امت محمد کے خلاف بغاوت کا جھنڈا، قتل، خوریزی، مار دھاڑ، یہ سارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ نیچے کہتے ہیں خوارج۔ یہ کون ہیں؟ خوارج ہیں۔ اللہ عالم یہ مراد خوارج ہیں اس سے، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا مگر اس میں تفقہ حاصل نہ کیا، جیسا کہ حدیث رسول میں ہے یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، یہ خوارج قرآن تو پڑھیں گے لیکن یہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، یہ قرآن ان کے گلے سے نیچے، نرخرے سے نیچے نہیں، آگے نہیں جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ خوارج کا طریقہ یہی تھا، بڑے عبادت گزار، پیشانی پر سجدے کا نشان، ہاتھوں پر پیروں پر گھٹے پڑے ہوئے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ علم حاصل نہیں کیا، عبادت خوب کرتے رہے بغیر علم کے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ گمراہ ہو گئے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بھی بن گئے۔ اس کے بعد مکحول شامی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا تفقہ الرعاء فساد الدین و تفقہ السفلۃ فساد الدنیا، کہتے ہیں نادان اور کم عمر لڑکوں کے علم سیکھنے میں دین کا بگاڑ ہے۔ کم عمر لڑکوں کے علم سیکھنے میں دین کا بگاڑ ہے، یعنی نادان ہوں، کم سمجھ ہوں، جذباتی ہوں، اور وہ علم دین سیکھیں گے تو دین بگاڑیں گے، اور پست لوگوں کے علم سیکھنے میں دنیا کی بربادی ہے۔ یہ ہے مسئلہ۔ لیکن علم سیکھنے سے بربادی آتی ہے یا آبادی آتی ہے؟ معنی کیا ہے اس حدیث کا؟ اس جملے کا معنی کیا ہے مکحول شامی کا؟ ان کی بات کا مطلب یہ ہے، اچھا ابھی یہ جو ہے نا رعا یہ لفظ، اس کا آگے ذکر تفصیل سے آئے گا، نبتیوں کا ذکر بھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ اصل میں معاملہ ان کا کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر اس طبقے کے لوگ ہیں، اچھا پڑھ لیں، ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں آگے والا تو بات واضح ہو جائے گی۔ دونوں الرعاء کون ہے
और ऐसे ही नबती कौन है। तर्जुमा याद, ये मजमून याद रखिए। फिरयाबी ने फरमाया, सुफियान सौरी रहमहुल्लाह जब इन नबतियों को इल्म लिखते हुए देखते तो उनके चेहरे की रंगत बदल जाती। मैंने उनसे कहा, ए अबू अब्दुल्ला, मैं आपको देखता हूँ कि आप जब आप उन लोगों को इल्म लिखते हुए देखते हैं, इन लोगों को इल्म लिखते हुए देखते हैं तो आपको बहुत गिरा महसूस होता है, यानी ऐसा क्यों है कि आपका चेहरा बदल जाता है। तो उन्होंने फरमाया, कानल इल्म फिल अरब व फी सादातिन नास व इज़ा खरज अन्हुम फसार हाउलाइ नब्ती इला हाउलाइ नब्ती व सफिलती गुय्यरद दीन। इल्म अरबों में था क्योंकि शरीयत की ज़बान अरबी है, कुरान सुन्नत और शरीयत की ज़बान अरबी है और सरदारों में था, यानी क्या मतलब, ऊंचे मकाम के लोगों में था। मगर जब उनसे निकल कर इन नबतियों और पस्त लोगों में आ गया तो दीन ही बदल दिया गया। ये दोनों कौल हो गए। अब देखिए ये आगे वाली जो पैराग्राफ है इसमें दोनों की वजाहत हो जाएगी और इसी पर हम बात को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर इमाम शातिबी की बात भी मुकम्मल हो जाएगी। कहते इन आसार को भी जब मज़कूरा तफसीर पर महमूल किया जाएगा तो वो दुरुस्त और सही होंगे। बात समझ में आई? इन आसार को जब मज़कूरा तफसीर पर महमूल किया जाएगा तो वो दुरुस्त और सही होंगे, यानी ये जो हम आसार पढ़ रहे हैं हम, ये उसी माने में है जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सगीर से मुराद, असागिर से मुराद कम इल्म लोग हैं, ना समझ लोग हैं और इस तरह के है ना पस्त किस्म के लोग हैं। रुवैबिज़ा का जो माना है उसकी भी वजाहत यहाँ पर हो रही है। कहते साफ साफ कि इन आसार को भी जब मज़कूरा तफसीर पर महमूल किया जाएगा तो वो दुरुस्त और सही होंगे, क्योंकि बज़ाहिर सब एक दूसरे के मुशाबह और बाहम मिलते जुलते हैं। और शायद अगर आप अहले कलाम यानी अक़ल परस्त बिदअतियों का यही जुमला देखने का है, यही है दोनों का माना। कहा ना कि जब तक इल्म अरबों में था तो ऊंचा था, सरदारों में था तो ऊंचा था, जब ये नबतियों में आया तो ये तबाह हो गया और ज़ाय हो गया। तो साफ साफ कहते हैं ये जुमला, कहते हैं कि शायद अगर आप अहले कलाम यानी अक़ल परस्त बिदअतियों का या उनमें से अक्सरियत का जायज़ा लेंगे तो उन्हें मुख्तलिफ़ कौमों के कैदियों और ग़ुलामों में से पाएंगे। देखा आपने ये जो कहा ना कि रिया यानी क्या मतलब, नादान और कम उम्र लड़के के इल्म सीखने में दीन का बिगाड़ है। ये कौन लोग थे जिनके बारे में यह बात आई हुई है? ये यही लोग हैं जो क्या थे, कैदी और ग़ुलाम। उस ज़माने में ग़ुलाम थे, ग़ुलामों की ज़िंदगी आज़ादाना होती थी, जो चाहे वो करते थे, आज़ाद थे। और क्या नाम है, कैदी जो कैदों के अंदर, जेलों के अंदर बंद थे। समझ रहे? तो ये जिनकी बात कही जा रही है कि इन लोगों का दीन सीखना, रिया का दीन सीखना, इससे दीन बिगड़ेगा और सफेला पस्त किस्म के लोगों से इल्म हासिल करने का नतीजा क्या होगा, दुनिया बिगड़ जाएगी। तो इससे मुराद कौन है, कैदी और ग़ुलाम, कैदी और ग़ुलाम असल के एतबार से। नीज उन लोगों में से पाएंगे जिनकी असल अरबी ज़बान नहीं है, इनकी ज़बान अरबी नहीं है, उनके यहाँ भी इस तरह के इन्हिराफात पाए जाते हैं। और आजकल बरादरों का फितना पूरा का पूरा इसी पर मौकूफ़ और मबनी है कि अरबी ज़बान अरब के हैं भी नहीं, भाई हम सब अरब के नहीं हैं, अजम के हैं, लेकिन हमें अरबी सीखने की तो ज़रूरत है ना, जितनी अरबी हम सीख लें कि अल्लाह की दीन और शरीयत को समझें। और असातिज़ा की निगरानी में ही पढ़ना होगा तो समझ में आएगा। सिर्फ लैंग्वेज पढ़ने से कुरान समझ में नहीं आ सकता। आज डिक्शनरियाँ खोल खोल के हमारे भाई कुरान की तफसीर हल कर रहे हैं, डिक्शनरी खोल खोल के लोग सिर्फ हदीस का तर्जमा कर रहे हैं, तफसीर कर रहे हैं। सिर्फ डिक्शनरियों से मसला हल नहीं होगा, डिक्शनरियों से लफ्ज़ी माना मालूम होगा। और अरबी ज़बान पूरे तौर पर अगर मालूम होगी तो हम अल्लाह के नबी के असहाब और ताबईन के उसवे को भी पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे। तो साफ कहते हैं कि उन लोगों में से पाएंगे जिनकी असल ज़बान अरबी नहीं है, ये गुमराह होने वाले जिनकी बात चल रही है। चुनांचे इसी के नतीजे में अल्लाह की किताब को गलत समझा जाता है। भाई जब इल्म नहीं रहेगा अरबी ज़बान का, और क्या नाम है, या तो आदमी की असल ज़बान ही अरबी हो या फिर अरबी का इल्म हासिल किया हुआ हो,
تو عربی زبان کے مدد سے وہ اللہ کے دین کو سمجھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں اسی کے نتیجے میں اللہ کی کتاب کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ جب عربی زبان صحیح معنوں میں نہیں معلوم ہے، تفسیر تشریح نہیں معلوم ہے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ بات ہمارے خلاف جا رہی ہے، قرآن کی یہ بات ہمارے خلاف جا رہی ہے، قرآن کی آیت کا فلاں معنی ہے، قرآن کی آیت کا فلاں معنی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے سب سے بنیادی مسئلہ کہ اللہ کی کتاب کو غلط سمجھا جائے گا۔ جیسے مقاصد شریعت کا علم نہ رکھنے والا اس حقیقت کے خلاف سمجھتا ہے۔ مقاصد شریعت کا علم، شریعت کے مقاصد کا علم، بھائی شریعت کس مقصد سے کون سا حکم دیتی ہے، کون سا مقصد، کس مقصد سے کون سا علم اٹھاتی ہے، یعنی علم اٹھایا بھی گیا نا، ناسخ منسوخ ہوا۔ تو اس میں اصل میں یہ جو بنیادی مسئلہ ہے کہ مقاصد شریعت کا علم، اس میں دائرہ بندی ضروری ہے، حد بندی ضروری ہے۔ دیکھیے مقاصد شریعت کا علم کتاب سنت صحابہ کی زندگی سے اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو الحمدللہ، لیکن اگر مثال کے طور پر اگر ہمیں شریعت کے مقاصد کا پتہ نہ چلے کہ یہ حکم اللہ نے دیا ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، زناکار شادی شدہ نہیں ہوگا تو 100 کوڑے مار کے اس کو 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیں گے، لیکن اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کو یہ سلوک نہیں کریں گے، یہ سزا نہیں دیں گے، بلکہ 100 اونٹ کا نہیں، کیا بات چل رہی ہے، مقاصد شریعت کی بات چل رہی ہے نا۔ تو مقاصد شریعت میں یہ مسئلہ عام طور پر یورپ اور انگریزی دنیا مستشرقین ان کی طرف سے کافی اعتراضات آئے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے بنیادی، اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی شریعت کے کسی بھی حکم کا مقصد ہماری سمجھ میں آ جانا چاہیے تو ہی ہم مانیں گے، اگر ہم یہ طے کریں گے تو 100% ہم انکار کریں گے بہت ساری چیزوں کا، کیونکہ عقلیں ناقص ہیں اور شریعت اللہ کی طرف سے اتری ہے، تو ضروری نہیں کہ ہماری عقل ہر چیز کو کیچ کر لے، اگر کیچ کر لے تو الحمدللہ، اور اگر نہ کیچ کرے تو کیا کریں گے، تو بھی مانیں گے، اپنی عقل کو غلط ٹھہرائیں گے۔ کوئی کہہ سکتا ہے شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے مار کے ختم کیا جا رہا ہے، کیا حکمت ہے اس کے پیچھے؟ زانی اور ایک زانی شادی شدہ نہیں ہے، اس کو سزا کیا دی جا رہی ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے شہر سے باہر۔ قتل کرنے والا، قتل، اب وہ قتل کی تفصیل، قتل عمد ہے، قتل خطا ہے، قتل شبہ عمد ہے، کون سی قسم ہے، اس کے اعتبار سے اس کا تاوان ہے، 100 اونٹ ہیں، اس سے کم ہے، زیادہ ہیں، اس کی سب ڈیٹیل ہے جو فقہ کی کتابوں کے اندر حدود اور قصاص کے مسائل میں ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ وہ تو اصل یہ ہے کہ مقاصد شریعت کا علم نہ رکھنے والا اسے حقیقت کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو اگر علم ہے اور شریعت کا مقصد جانتا ہے تو بہت آسان ہے، لیکن شریعت کا علم نہیں رکھتا ہے، شریعت کے مقاصد کو نہیں جان سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ 100% انکار کرے گا اور حقیقت کے خلاف سمجھے گا۔ لیکن یہ بات ہم نے اس لیے ذکر کی کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مقاصد شریعت کا، ساری شریعت کے تمام مسائل کے مقاصد کا علم ہمیں ہو ہی جائے، نہ یہ ضروری ہے کہ ہر مسئلے کا مقصد بتایا گیا ہو۔ اللہ کے دین میں سارے احکام کے مقاصد نہیں بیان کیے گئے، اگر مقاصد بیان کیے گئے ہیں تو بہت اچھا ہے، نہیں مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اہل علم تلاش کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو امان لینا چاہیے، نہیں سمجھ میں آ جائے تو شریعت کے مسائل کو، احکام کو پھر بھی مان لینا چاہیے، یہ کہہ کر کے کہ بھائی ہمارا ایمان ہے، ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی ہے تو ہماری عقل غلط کر رہی ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے میرے بھائیوں، آج آپ کو ملیں گے اتنے سارے مسائل، اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو ہم تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج بہت ساری حدیثوں کے خلاف بات کرنے والے ایسی بات کرتے ہیں، آپ کو ملیں گے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد سے شفا ملتی ہے، آج کوئی سائنس کی تحقیق کر کے آتا ہے، کہتا نہیں اس سے تو فلاں بیماری بڑھ جاتی ہے، اب کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں بھائی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہ مانو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شفا یابی مل جاتی ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کیا نام ہے کسی کے کھانے میں پینے میں اگر مکھی بیٹھ جائے ہے نا تو اسے ڈبا دو اور ڈبا کر کے اسے نکال کر کے پھینک دو. کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ایک پر میں شفا ہوتا ہے، دوسرے پر میں بیماری ہوتی ہے. فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ شِفَاءٌ. مکھی چلی گئی، کیا کریں گے آپ؟ چائے ہے، دودھ ہے، پانی ہے، بھئی کسی کو کراہت ہے تو نہ کھائے، پھینک دے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ مکھی جو گئی ہے اس میں اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے. بیماری والا پر ڈال دیا اس نے آپ کے دودھ میں، آپ کے پانی میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے دوسرے پر کے اندر شفا ہے. اسے ڈبو گے تو جو بیماری گئی ہے دوسرے والے پر سے وہ شفا یابی میں بدل جائے گی، اور اس کے بعد اس پانی کو استعمال کر لو. آج عقل پرست آتے کہ سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور انکار کر دیتے ہیں. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم شریعت کے مقاصد کو جانیں تو بھی، نہ جانیں تو بھی ہمیں اس پر یقین کرنا، تسلیم کرنا، مان لینا ضروری ہے. یہاں پر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ختم ہوئی، اور انشاءاللہ آگے مزید باتیں آئیں گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو گہرائی سے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.